السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو پتہ ہے نا آج کتنا مبارک دن ہے؟ عید میلاد النبی ہی وہ مبارک دن ہے جب دنیا کے سب سے عظیم انسان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دن کا ذکر کرنا اور خوشی منانا دراصل اللہ کی رحمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ میلاد النبی کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا اور اس خوشی کو اللہ کی رضا کے مطابق منانا۔ یہ صرف ایک رسم یا تقریب نہیں بلکہ محبت، شکر گزاری اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے دن کو عبادت کے ساتھ خاص فرمایا۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ میلاد منانے کی اصل روح عبادت، شکر گزاری اور اللہ کی یاد ہے۔ یہ دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے عظیم نعمت عطا کی ہے۔ میلاد منانے کا مقصد محض جلوس یا دنیاوی رسمیں نہیں بلکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ کرنا ہے۔ محبت ایسی جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر مجبور کرے۔ میلاد کا ذکر کرنا گویا ایمان کی تجدید ہے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم صرف ذکر نہ کریں بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور ہمیں آج کے دور میں اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں میلاد کی محفلیں اس طرح سے باقاعدہ نہیں ہوتی تھیں جیسے آج کل ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتے اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں زندہ رکھتے تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کا آغاز بعد کے دور میں ہوا جب مسلمان آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ ان محفلوں میں قرآن کی تلاوت، درود و سلام اور سیرت نبی بیان کیا جاتا تھا۔ سلطان مظفر الدین کی چھٹی صدی جو 6ویں صدی ہجری کے زمانے میں میلادیں کی جو محفلیں ہوتی تھی زیادہ عام ہوئیں۔ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ محفل میلاد کا انعقاد کیا جس میں علماء، مشائخ اور عام لوگ شریک ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں صرف ذکر، دعا اور درود نہیں بلکہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا اور صدقہ خیرات بھی کیا جاتا تھا۔ اس دور کے بزرگ اور علماء میلاد کی محفلوں کو دین کی تبلیغ اور سیرت بیان کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ محفلیں نہ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھیں بلکہ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے اور ان کے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ میلاد کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں فضول رسموں کی بجائے ذکر و اذکار، درود شریف اور اللہ کا شکر شامل ہو۔ آج کے دور میں بعض لوگ میلاد کو صرف رسم و رواج تک محدود کر دیتے ہیں جبکہ اصل مقصد بھلا دیا جاتا ہے۔
یاد رکھیں، میلاد منانے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کے ذریعے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا میلاد کا مقصد ہمیشہ پاکیزہ نیت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ جب مسلمان آپ کی ولادت اور زندگی کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت اور ایمان کی روشنی بڑھتی ہے۔ میلاد کا دوسرا مقصد امت کو سیرت نبی کی تعلیم دینا ہے، کیونکہ سیرت کا ذکر لوگوں کو دین سمجھنے اور عملی زندگی میں اپنانے کی طرف مدد کرتا ہے۔ میلاد منانے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ میلاد کے ذریعے ہم اپنی محبت کو تازہ اور ظاہر کرتے ہیں۔ میلاد کا ایک مقصد امت میں وحدت پیدا کرنا بھی ہے۔ جب مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں تو بھائی چارہ اور اخوت بڑھتی ہے۔ یہ دن ہمیں اسلام کے پیغام کو زندہ رکھنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صرف ایک وقت یا جگہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ میلاد کے ذریعے کمزور ایمان والے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرانا میلاد کا ایک اہم مقصد ہے۔ یہ محفلیں انہیں دین کی محبت میں جڑنے کا ذریعہ بناتی ہیں۔ میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان کا ذکر کر کے لوگوں کو اچھے کردار کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ میلاد محض تقریبات نہیں ہے بلکہ اسلام کی اصل تعلیمات کو سامنے لانے کا ذریعہ ہے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ آخرکار میلاد کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ اور دین پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا۔ آپ نے انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں اور ماحول کے ساتھ بھی رحمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، دشمن بھی آپ کے انسان پر گواہی دیتے تھے۔ میلاد میں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ میلاد کی محفلیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ سچائی اور ایمانداری کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یتیموں اور مسکینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے مثال تھی۔ میلاد کے موقع پر ہمیں ان کی مدد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بے پناہ شفقت فرماتے تھے۔ میلاد کی محفلیں ہمیں بچوں کی سیرت سنانا اور ان میں اخلاق پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ میلاد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواتین کو عزت و مقام دینا سنت نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ میلاد کے دن ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ آپ معاف کرنے والی ہستی تھے۔ میلاد کے ذریعے ہمیں یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے۔ آپ نے اپنی زندگی دعوت و تبلیغ میں گزاری۔ میلاد ہمیں بھی دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ جہالت کو علم میں بدلنے کی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جدوجہد تھی۔ میلاد کے موقع پر علم کو عام کرنا ہی اصل پیغام ہے۔ آج کے دور میں میلاد کا مقصد عبادت اور ذکر ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اس کو دنیاوی جشن منا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ میلاد میں جائز چیزیں قرآن کی تلاوت، درود و شریف، نعت
اور سیرت کا بیان، یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ میلاد میں ناجائز چیزیں، گانے بجانے، اسراف اور بیجا رسمیں، یہ سب دین کے مقصد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج اگر ہم میلاد منانا چاہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، درود بھیجیں اور صدقہ کریں۔ میلاد کے موقع پر غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا سب سے بڑا صدقہ ہے، یہی حقیقی خوشی ہے۔ محفل میلاد کو درس قرآن اور سیرت سے سجائیں، اس سے لوگوں کے دل بدلیں گے اور دین سے تعلق مضبوط ہوگا۔ نوجوانوں کو میلاد کی محفلوں میں سیرت کا مطالعہ کرائیں تاکہ وہ اسلام کو صرف رسومات نہیں بلکہ حقیقی تعلیمات کے طور پر سمجھ سکیں۔ حدیث شریف ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میلاد اسی محبت کا اظہار ہے۔ میلاد کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ رکھنا، محبت کو بڑھانا اور عملی زندگی میں سنتوں کو اپنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔